السلام علیکم، میرا نام ہے علی انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنر پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی چند قدیم تہذیبوں کی جنہوں نے انسانی تاریخ اور ثقافت میں اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ جنرل نالج کے لیے ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اگر آپ پاکستان میں کسی بھی کمپٹیشن یا کمیشن بیسڈ ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ علم کے متلاشی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس چھوٹی سی سیریز میں ہم مل کر ان قدیم تہذیبوں کو ایکسپلور کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہونے والا ہے اینشینٹ ایجپشین سویلائزیشن۔ تو بغیر ڈیلے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے مصر کے ریگستانوں میں، جہاں آج سے تقریباً 5000 سال قبل 3100 BC میں اینشینٹ ایجپشین سویلائزیشن آباد تھی۔ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ علاقہ انسانی دنیا میں دریائی اریگیشن کے نظام کو استعمال کرنے والے سب سے پہلے علاقوں میں شامل ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی وجہ سمجھی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے آب پاشی کا ایک کامیاب نظام ریگستانوں میں پیدا کیا اور اس پر ایک پوری تہذیب کھڑی کی۔ شاید اس تہذیب کی سب سے زیادہ مقبول اور جانی مانی چیز دل دہلا دینے والے پیرامڈز ہیں، جنہیں اہرام مصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرامڈز کسی زمانے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں گنے جاتے تھے۔ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ ایجپٹ اور سودان کے صحراؤں میں تقریباً 130 پیرامڈز ہیں، جن کا بنیادی مقصد فیرو کی ٹومز بننا تھا۔ ٹوم یا مقبرہ ایک ایسی مونیومنٹ ہوتی ہے جو کسی مرے ہوئے شخص کی یاد میں بنائی جاتی ہے۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ اہم گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 146 میٹرز ہے، اور اس کی تعمیر میں 23 لاکھ بلاکس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے ہر ایک بلاک کا وزن تقریباً 80 سے 100 ٹنز ہے۔ یہ خوفو نام کے فیرو کے لیے تعمیر کروایا گیا اور اسے بننے میں 27 سال لگے۔ اسی پیرامڈ کے ساتھ اس کے بعد آنے والے 2 مزید فیرو کے پیرامڈز بھی موجود ہیں، جن کا نام خفرے جو خوفو کا بیٹا تھا اور منکورے جو خفرے کا بیٹا تھا بھی شامل ہیں۔ ان 3 پیرامڈز کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بلڈنگ بھی موجود ہے جسے گریٹ سفنکس کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مقصد آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ لیکن یہ پیرامڈز آخر بنائے کیوں جاتے تھے؟ ویسے تو اس کی اصل وجہ تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن غالب رائے یہ ہے کہ ان پیرامڈز کا مقصد مذہبی تھا۔ ایجپشن مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہر زندہ انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے انتظامات پیدا کرے۔ یہ انتظام کس شکل میں کیے جاتے تھے؟ بڑے مقبرے بنا کر، ان کی لاشوں کے ساتھ کھانا اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں رکھ کر، یا پھر ان کے جسموں کو ممیفیکیشن کے ذریعے محفوظ رکھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجپشن یہ بھی مانتے تھے کہ ان کے بادشاہ یعنی فیرو آخرت میں خدا کا رتبہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عالیشان پیرامڈز تعمیر کرتے تھے، جس میں ایک بادشاہ کی ضرورت کا ہر سامان رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی خدمت کے لیے غلاموں اور قریبی رشتہ داروں تک کو اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ آخر میں ایک کتاب بک آف دا ڈیڈ بھی ساتھ رکھ دی جاتی تھی، جس میں مرنے والوں کے لیے مختلف جادوئی جملے اور منتر لکھے ہوتے تھے جو وہ مرنے کے بعد دنیا میں، آخرت کی دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سب کے علاوہ ان پیرامڈس کی کنسٹرکشن نے آج تک انجینئرز کو حیران پریشان کر دیا ہے۔ 100 ٹن یعنی 10,000 کلو کے پتھر کیسے بغیر کرینز، بلڈوزرز اور ہیوی مشینری کے استعمال ہوتے رہے؟ 20 سال چلنے والے ایک پروجیکٹ کو کس طرح مینیج کیا گیا کہ وہ پائے تکمیل پہ پہنچا؟ لیکن سامعین، ایجپشین سویلائزیشن کے کمال محض یہاں پر تمام نہیں ہوتے۔ ماڈرن دنیا میں رائٹنگ کے لیے کریکٹرز یا حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے پاس انگلش کے 24 لیٹرز ہیں یا اردو کے حروف تہجی ہیں۔ قدیم ایجپشن تہذیب میں اس طرح کے کریکٹرز کے بجائے تصاویر کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس رائٹنگ سسٹم کو ہیروگلفز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سمبلز یا تصاویر کسی آواز، چیز یا کسی کنسیپٹ کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ کچھ سمپل تصاویر، جیسے اگر آپ سورج کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اس طرح لکھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کمپلیکس کنسیپٹ بتانا چاہیں گے تو اس کے لیے اپنی ہی علامت ہوگی، جیسے کہ یہ سمبل اسکیرب، جس کا مطلب ہے ٹرانسفارمیشن، یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں تبدیل ہونا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ قدیمی ایجپشنز کے بولنے اور لکھنے کی زبانوں میں کافی فرق تھا، اور ہیروگلفکس زیادہ تر صرف مذہبی عقائد، تاریخی واقعات، فائنینشیل ٹرانزیکشنز یا ایڈمنسٹریٹو فیصلے لکھنے کے کام آتی تھیں۔ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس زبان سے ہم مکمل طور پر ناواقف رہے جب تک 1799 میں روزیٹا سٹون دریافت نہ ہوا۔ یہ ایک نایاب پتھر تھا جس میں قدیم ایجپٹ میں بولی جانے والی 3 مقبول زبانوں میں ایک ہی فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ لنگوسٹ نے اس پتھر کا استعمال کرتے ہوئے ہیروگلفز کو ڈیکوڈ کیا، اور قدیم ایجپٹ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا ایک طویل مرحلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔
قدیمی ایجپٹ جیسی تہذیبوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر چیز اپنے لیے خود ہی ایجاد کرتے، کیونکہ ہماری طرح ان کے پاس کسی قسم کی پرانی ٹیکنالوجی یا علم موجود نہیں تھا جسے وہ استعمال کرتے۔ ہیروگلفس کی ٹرانسلیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایجپشنز میتھمیٹکس اور جیومیٹری میں کمال رکھتے تھے، میڈیسن اور سرجری کو پروفیشنل طریقے سے پریکٹس کیا جاتا تھا، اور لٹریچر لکھنے اور پڑھنے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ لوگ کثرت سے کیلنڈر اور گھڑیوں کا استعمال کرتے تھے، اور روزمرہ کی معاشرتی نظام کو ایک پولیس فورس کی مدد سے ریگولیٹ کیا جاتا تھا جس میں امیر غریب دونوں برابر سمجھے جاتے تھے۔ یقیناً قدیمی ایجپٹ کی ثقافت، تہذیب اور تاریخ نے ہماری دنیا کو کافی متاثر کیا ہے۔ آج تک سائنسدان اس چیز کو سمجھنے میں ناکام ہیں کہ یہ پیرامڈ کیسے بنائے گئے۔ نائل کے دریائی نظام جہاں پر مستقل سیلاب آتے تھے، قحط رہتے تھے، کیسے اتنا سنبھالا گیا کہ ایک صدیوں تک چلنے والی تہذیب اس پر قائم کی گئی؟ اس سب مسٹری اور انسانی کیوریوسٹی نے ہزاروں رائٹرز اور آرٹسٹ کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ ناولز، پینٹنگز اور موویز سے لے کر خفیہ خزانوں اور خوفناک ممیز کی کہانیوں نے ہماری نسلوں کو انفلوئنس کیا ہے، اور یہ اسی طرح کرتی بھی رہیں گی۔ آپ ہی بتائیں، آخر کون ہے جس نے اسٹیفن سومرس کی مشہور زمانہ ممی مووی سیریز نہیں دیکھی ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ہی قدیمی ایجپشن کی حیرت انگیز تاریخ پر یہ مختصر سی ویڈیو تمام ہوتی ہے۔ جانے سے قبل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تہذیب کی وراثت صرف پتھر پر کھدائی گئی کہانیوں اور کھنڈرات سے بہت زیادہ ہے۔ یہ انسانی تحقیقات، ارتقاء اور جستجو کی بنیادی قدموں کی داستان ہے۔ اس سفر میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ میرا نام ہے علی انوار، اور ہماری اگلی گفتگو، ہماری اگلی نشست تک تلاش کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اور دنیا کو اس شان سے دیکھیں جس شان سے اس کے تخلیق کرنے والے نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ حافظ۔